خدا تجھے عروج ایسا عطا کرے کہ رشک تیرے نصیب پہ فلک کرے، ہر موڑ پہ فرشتے ہوں ساتھ تیرے، ہر موڑ پہ حفاظت تیری خدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما، آمین۔ اے اللہ مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بہتر ترتیب عطا کر دے۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہے، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ دل میں برائی رکھ کر خدا کے گھر نہیں جایا کرتے، وہ سجدے صاف کپڑے دیکھ کر نہیں بلکہ دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر لی۔ بہت سے لوگوں نے زندگی میں بہت سی ایسی فکریں پال رکھی ہوتی ہے جن سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تم کتنے ہی با اختیار اور بہادر ہو، یاد رکھو تمہیں قبر تک جانے کے لیے دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوگی۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ دنیائی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادت تک محدود کرنا ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ کی تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے جائے گا۔ اپنی آزمائشوں میں گھبرانا نہیں، صبر کریں اور یقین رکھیں اللہ تمہاری زندگی کو اس قدر روشن کرے گا جیسے ہر رات کے بعد صبح کرتا ہے۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ یقین جانو گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ بے شک زیادہ وقت گزارنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے جائے گا۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ انسان کو دنیا کے کام کاج نہیں، اپنوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔
اللہ ایک ہے، صرف ایک اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتے ہیں میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹاؤں تو کہنا، میرے لیے بک کے تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، میرا ہو کے تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے، افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ دل جہاں کھو جائے وہاں سے واپسی کا راستہ بہت اداس ہوتا ہے۔ چھن جانے کی چبھن چین لینے نہیں دیتی اور جنہیں آپ چاہتے ہو ان کی آنکھوں میں ابھرنے والی بے اعتنائی کی ایک لکیر بھی بہت اذیت دیتی ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ اس بار برس جائے ایمان کی بارش، لوگوں کے ضمیروں پہ دھول بہت ہے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ممکنات کا مالک ہے۔ تو ممکن ہے جس آس میں تم ہو، رجوع امید تمہیں رب سے ہے۔ جس تڑپ نے تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچایا ہے، جس چاہ کو تم بیان کرتے روتے ہو، عین ممکن وہ تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ بس وقت نہیں ابھی حاصل ہونے کا، بھروسہ رکھو جب عطا کرے گا بہترین کرے گا۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جسے جتنا چھپ کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی کا قول۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھول ہی گئے ہیں کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے، تو تم
اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ میں انسانی محبتوں میں شدت اختیار کرنے سے پناہ مانگتی ہوں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ ان سے ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر مان ٹوٹتے ہی ہیں، الفاظ کے زخم لگتے ہی ہیں، لہجوں میں کڑواہٹ آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے مجھے انسانی محبتوں سے خوف آتا ہے۔ وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کا مال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے چہرے پر ایک زبان اور دو کان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کم بولو اور زیادہ سنو۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ زندگی میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک وفادار اور دوسرا مخلص، باقی منافق ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ مرزا غالب لکھتے ہیں، ڈھونڈ رہے تھے وہ مجھ سے دور جانے کا طریقہ غالب، ہم نے خفا ہو کر ان کی مشکلیں آسان کر دی۔ لوگ بدلتے نہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔